جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہر منگل کو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، لیکن آج بدھ کے دن ہمارا اجلاس ہوا۔ بنیادی طور پہ ایجنڈا آئٹمز کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ ایشوز تھے جو پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے سامنے رکھے۔ ان میں سے جو سب سے پہلا تھا وہ تھا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری حکومت کا مسلسل یہ ایک کیمپین رہا ہے، ایک جدوجہد کہہ لیں، جدوجہد رہی ہے کہ الیکشنز، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں، چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں، جو بھی انتخابات ہیں، خاص طور پہ جو جنرل الیکشنز اور سینٹ کے الیکشنز، ان کو بہت ہی شفاف طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ 1971 کے بعد جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ہمیشہ اس پہ لے دے ہوئی ہے، اور اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، اس کی غیر جانبدار شفافیت پہ ہمیشہ کسی نہ کسی نے ضرور اعتراض کیا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ تمام لوگ، اب جس طرح آپ دیکھیں امریکہ میں کس طرح کا کرائسس تھا، جس میں کہ پہلی دفعہ امریکہ میں دو پولیٹیکل پارٹیز، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس سفارات ہے الیکشن کے علاوہ، کہ ایک الیکشن کو نہیں مان رہا تھا، لیکن الٹیمیٹلی جو ان کا الیکشن، جو ان کی جو کاؤنٹنگ کا سسٹم ہے، جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہوا اور امریکہ ایک بہت بڑی کرائسس سے بچ گیا۔ اسی طرح ہم نے بھی بڑے عرصے سے، چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز کمیٹی تھی جب 2016 میں 17 میں، اس میں ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم جتنا بھی ہو سکے انتخابات کو شفاف بنائیں۔ اس سلسلے میں ہماری جو ممبرز تھے، اس میں میں بھی شامل تھا، ہماری کوشش یہی تھی کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو متعارف کرایا جائے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت اسحاق ڈار اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس طرح سے انہوں نے وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ جس میں کہ پیپر ٹریل بھی ہوتا ہے، اس پریزنٹیشن کو انہوں نے کس طرح سے اگنور کیا اور ختم کیا کہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن شفاف ہونے چاہیے، غیر جانبدار ہونے چاہیے، تاکہ سب کا اس پہ اعتبار ہو۔ اس کے علاوہ جو ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے غیر ملکی، ہماری جو اوورسیز ورکرز ہیں، ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جن کی خدمات اس ملک کے لیے اتنا دور رہتے ہوئے بھی اتنی اہم ہے کہ ایسے کہہ لیں کہ ایک بڑا اہم حصہ ملک کا ان کی کنٹریبیوشن سے، جو کہ وہ اپنی ترسیلات کے ذریعے بھیجتے ہیں، اپنی ایکسپیرینس یہاں پہ جب آتے ہیں واپس وہ لاتے ہیں، تو ان کی بھی ووٹنگ کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے، کوئی انتظام ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنی آواز یہاں کی الیکٹورل پروسیس میں شامل کر سکیں۔ تو پریزیڈنٹ صاحب کی سربراہی میں اس کمیٹی کو دوبارہ ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ کم سے کم عرصے میں وہ اس نظام کو، الیکٹرانک ووٹنگ کے نظام کو اور اوورسیز پاکستانیز کو، جو بھی ان کے متعلقہ ادارے ہیں، ان سے منسلک کر کے اور اس کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ آئندہ آنے والے الیکشنز، ہماری یہ امید ہے اور ہماری یہ کوشش ہے اور ہوگی کہ انشاءاللہ جو اگلے آنے والے جنرل الیکشنز ہوں گے وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے بھی ہوں، اور جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہوئی جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اس کا پریشانی کا اظہار کیا، اور وہ ہے کہ جو جنسی جرائم، چاہے وہ بچوں کے خلاف ہوں یا خواتین کے خلاف ہوں، اس میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی، اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا
کہ باوجود اس کے کہ زینب الرٹ بل جو کہ پاس ہو چکا ہے، لیکن چونکہ اس کی عملی کچھ امپلیمنٹیشن میں کوئی وہ نہیں ہوا، اتنا فرق نظر نہیں آیا، تو جو بھی کنسرنڈ ادارے ہیں ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ خواتین کے خلاف اور بچوں کے خلاف جو جنسی جرائم جن میں کہ کافی اضافہ ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ اس کے بعد جو انہیریٹنس کے لیے قانون بنایا، اور میں یہ کہتا چلوں کہ جی یہ اس میں سب میڈیا کا بھی بڑا ہاتھ ہے اور بہت بڑا رول ہے کہ اس سلسلے میں زینب الرٹ بل کے سلسلے میں آپ آگہی دیں اور اس کو آپ زیادہ ایک اہمیت دیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ایک گھناؤنا سا ایک رخ ہے جس کو کہ ہم بڑی سختی سے اس کو ہم کچلنا چاہتے ہیں۔ انہیریٹنس بل جو کہ ریسنٹلی پاس ہوا، یہ ایک اہم ترین ایک پیش رفت ہے پاکستانی سوسائٹی میں، جس طرح سے کہ تکالیف اٹھاتے تھے وہ لوگ جن کے والدین وفات پا جاتے تھے، اور خاص طور پہ خواتین ہو گئیں، ان کو ان کا وراثت کا حصہ نہیں ملتا تھا، اور بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے سکسیشن سرٹیفکیٹ، یعنی کہ وہ وراثت کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ملنے میں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ تو اس سسٹم کو بھی بڑا ہی مؤثر اور بڑا ہی ایفیکٹو بنا دیا گیا ہے، جس میں کہ تقریباً 15 دن کے اندر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا اور سارے حقداروں کو مل جائے گا۔ تو پہلے آپ کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت اہم ہے، بیکاز دیکھیں قانون سازی وہ ہوتی ہے جو کہ عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرے، ان کی زندگیوں میں آسانی لائے، بنسبت اس کے کہ اس پہ کوئی عمل نہ ہو یا ان کے لیے مشکلات بڑھیں۔ تو جو بنیادی مسائل ہیں وہ جس میں کہ ایک یہ جو وراثت کا جو ایک پروسیس تھا، مجھے یاد ہے میں خود بھی اس تکلیف سے گزرا، اور کوئی 8 مہینے بعد باوجود تھوڑا بہت اثر و رسوخ ہونے کے 8 مہینے لگے، اس میں بہت پیچیدگیاں تھیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی ریلیف ہے عوام کے لیے، اور ہر خاص عوام کے لیے، یہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو سینٹ انتخابات آ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہماری پوری کوشش ابھی بھی جاری ہے، سپریم کورٹ میں بھی اس میں بحث ہو رہی ہے۔ بنیادی مقصد ہماری پارٹی کا کیا ہے، وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ الیکشنز کو شفاف ہونا چاہیے، اور وہ پارٹیز جو کہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی، جو اس کی مخالف ہیں، وہ پاکستانی قوم کو پتہ چل گیا ہے کون چاہتا ہے کہ الیکشن اہلیت، قابلیت اور منصفانہ طریقے سے ہوں، اور کون چاہتا ہے کہ وہی پیسے کا زور والے لوگ آئیں اور وہ سینٹ میں ممبر بن سکیں۔ لیکن یہ جو ہماری کوشش ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گی، اور ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ وہ دن آئے گا ان قریب جس میں کہ یہ جتنے بھی الیکشنز ہیں اس میں کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ اس الیکشن میں پیسہ استعمال ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ جو بھی الیکٹ ہوں گے ان کے پاس ایک اخلاقی قوت ہوگی کہ وہ ایک بڑے ہی منصفانہ اور شفاف طریقے سے منتخب ہو کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات اگر آپ کے ذہن میں ہو، کوئی سوالات ہوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ سوری یہ بھی کہہ دوں کہ جس طرح کے جو ایجنڈا آئٹمز ہیں اس کی پوری وہ آپ کو ابھی دے دی جائے گی، روٹین میٹرز تھے اس لیے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ جی شبلی فرار صاحب یہ بتائیے گا کہ آج شہباز گل کی جانب سے ایک ٹویٹ ہوا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم آفس کے جو اخراجات ہیں وہ دوبارہ بڑھ گئے ہیں، جو 2019 میں 40% کم ہوئے تھے 2018 کی نسبت، وہ اب مزید ان میں جو ہے وہ 2020 میں آپ ان میں اضافہ ہو گیا ہے، یعنی کہ 322 ملین اگر خرچ ہوئے تھے تو اب جو ہے اس سے زیادہ
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی نے کافی تکلیف پہنچائی ہے. وجوہات جو بھی ہوں آپ کو پتہ ہے، کووڈ تھا، ایک خزانے کی جو حالت، جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ یعنی آمدن اور اخراجات میں جو گیپ تھا، اور ایک ایسا انیفیشینٹ سسٹم جس میں کہ ٹیکس کی کلیکشن بھی تقریباً کافی مایوس کن. حالانکہ ابھی تو بہتر ہوا ہے، ہمارے جو بھی ٹارگٹس تھے پچھلے کوارٹر کے ٹارگٹس میں بلکہ شاید 31 ارب روپے زیادہ کلیکٹ کیے ہیں. لیکن جو عام طور پہ اب دیکھیں، جس طرح کہ یہ پچھلے دنوں میں سیکریٹریٹ ملازمین نے پروٹیسٹ کیا، اور وہ ناہمواریاں جو کہ صوبائی اور وفاقی اداروں میں تنخواہوں کی تھیں یا ہیں، ان پہ یہی میں کہتا ہوں اور یہ ہم کہتے ہیں کہ اس جو بنیادی جو اسٹرکچرل جو پرابلمز ہیں ان کو ہمیں حل کرنا ہوگا. وہ 18ویں ترمیم کی میں کچھ ایسی شقیں ہیں، اور اسی طرح جو ہمارا جو ایک پورا ایک جو گورننس کا سسٹم ہے، جس میں کہ جو ملازمین کی تعداد ہے صوبائی، اس میں کہ جو صوبائی تنخواہیں ہیں ادھر زیادہ ہیں تو وہ وفاق میں نہیں آنا چاہتے، اور جو وفاق میں ہیں ان کی تنخواہیں اپنے صوبائی کاؤنٹر پارٹس کی نسبت کم ہیں، وہ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں. تو ایک ایسا سلسلہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس بنیاد پہ اپنی صوبائی اس میں جانا چاہتے ہیں، اور فیڈرل اس میں کافی مشکلات ہوتی ہیں جب آپ کو آفیسرز وہ چاہیے ہوتے ہیں. اب ایسے صورتحال میں جو بھی حکومت کر سکتی ہے، اپنے بڑے ہی محدود وسائل کے باوجود، جو بھی ان کو وہ دیا گیا 25% ان کی بیسک پے کا جو ایڈیشن دی گئی اضافی، اب یہ ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے اس کی بھی مختلف ہمیشہ وجوہات ہوتی ہیں. لیکن جس طرح سے ہماری حکومت میں جب سے ہم آئے ہیں تو دو صورتحال ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ آپ عوام کس طرح سے رہ رہے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ جو حکمران لوگ ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں. اور حکمران میں آپ کہہ لیں کہ جو وزیر اعظم ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. تو مجھے تو اس ٹویٹ کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان جس دن سے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے وہ جو ایک شاہانہ کلچر چھوڑا تھا، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے، اس سسٹم کو بالکل اس کے متضاد سسٹم کریٹ کیا، جس میں کہ لوگوں نے شروع میں مذاق بھی اڑایا کہ جی یہ بھینسیں بیچ دیں، یہ گاڑیاں بیچ دیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا. مقصد یہ تھا، یہ سمبولک ہوتا ہے. آپ کا جو حکمران ہیں اگر وہ بھی اسی سختی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں جو کہ عوام گزر رہے ہیں، تو اصل حکمران وہ ہوتے ہیں. پرائم منسٹر اپنے گھر میں رہتے ہیں، ویریز ہم نے یہاں پہ ماضی میں دیکھا کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا اس میں نہ صرف خود رہتے تھے بلکہ پورا خاندان اور دوست اور پوری ایک وہ بنی ہوتی تھی، ایک ایسا ماحول جس میں کہ فری فار آل تھا، اور اپنے جو خاص خاندان کے اور دوست احباب سب کو ادھر ٹھہرایا ہوتا تھا، اور جو کھانے اور جو پرتعیش ماحول بنایا ہوتا تھا وہ چلتا تھا. اسی طرح اپنے کیمپ آفیسز جس طرح سے بنائے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی. پرائم منسٹر صاحب کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے. اخراجات کی اگر آپ فیکٹس فگرز کی بات کرتے ہیں تو جو پرائم منسٹر ہاؤس کے جو ایکسپینڈیچر تھے 2018 میں 509 ملین اور آفس کے 514 ملین، وہ گھٹ کے 339 یعنی کہ 35% کی سیونگ کی. اسی طرح آفس کے اخراجات کو نیچے کر کے 514 سے 305
ملین پہ لے آئے جو کہ 40% سیونگ ہے. پھر 2020 میں 280 ملین پہ، یعنی مزید اس کو 300، یعنی جو 509 تھا اس کو 280 ملین پہ لے آئے جو کہ تقریباً 49% کی وہ تھی. 2020 میں جو آفس کا تھا وہ 334 ملین خرچہ ہوا، تقریباً 29% سیونگ. ٹھیک ہے، اس میں زیرو ڈسکریشنری گرانٹ ہے، زیرو تحفے ہیں، زیرو کیش کے ایوارڈز ہیں. پھر اسی طرح فورن ٹورز پہ جس طرح سے، اب آپ کو میں بتاؤں کہ گیلانی صاحب تھے، انہوں نے 48 ٹور کیے جس سے 572 یعنی 57 کروڑ روپیہ لگا. مختصر پرویز اشرف صاحب ہیں، انہوں نے 9 ٹور کیے اور 107 ملین تقریباً 11 کروڑ روپیہ انہوں نے خرچہ کیا. نواز شریف 92 ٹور کیے، 1.8 ارب روپے لگایا انہوں نے. اسی طرح عباسی صاحب تھے، انہوں نے 19 ٹور کیے، 260 ملین یعنی 26 کروڑ روپے کا خرچہ کیا. اور پرائم منسٹر عمران خان 26 ٹور کیے، اور وہ ایسے ٹور کے جو کہ ملک کے لیے ہی تھے، جس میں کہ 176 یعنی کہ 17 کروڑ روپے خرچ ہوئے. پھر اسی طرح جو کیمپ آفیسز تھے، زرداری 2 کیمپ آفیسز 3.6 ارب روپے اس پہ خرچہ. گاڑیاں 245، پولیس 656، یوسف رضا گیلانی 5 کیمپ آفیسز 570 ملین کا خرچہ. نواز شریف رائے بینڈ 4.3 ارب روپے. اور پولیس مین کتنے تھے؟ 2717. پھر اب آ جائیں آپ شہباز شریف پہ، انہوں نے بھی موصوف نے 2 کیمپ آفیسز رکھے ہوئے تھے اور 572 ملین کا خرچہ یعنی 57 کروڑ روپے. پھر پرائم منسٹر عمران خان پہ آ جائیں، کوئی کیمپ آفس نہیں. یہ جو اوپر کے جو آپ کو میں نے اخراجات بتائے ہیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ عوام سے بالا تر ہیں، چاہے وہ قانون کے لحاظ سے ہو اور چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو. قوم پہ سختی ہو لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے، ان کی عیاشیوں میں، ان کی عیش و عشرت، ان کے پرتعیش رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آئے. یہ آج غریبوں کی بات کر رہے ہیں، آج جلسوں میں اور اس میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنے وقت میں بجائے اس کے کہ عوام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا ہو اور ان کی طرز زندگی اختیار کرتے، انہوں نے اپنے آپ کو شاہانہ طرز زندگی گزارا اور آج غریبوں کی بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان وہ ملک کے حالات کو جانتے ہوئے کہ ہماری معاشی صورتحال کیا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. نہ تو پولیس ہے، نہ تو کیمپ آفیسز ہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اپنی وہ باڑ بھی بناتے ہیں تو خود بناتے ہیں. اس طرح کا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میسج کیا ہے کہ اگر عوام سختی میں ہے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ پرتعیش زندگی نہیں گزار رہا، وہ بھی ایک عام زندگی گزار رہا ہے، ایک عام زندگی گزار رہا ہے جس میں کہ کوئی، اب تو ہم پہ وہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں کیبنٹ میں، ابھی میں کیبنٹ سے ہو کے آ رہا ہوں، کوئی کھانا نہیں، بہت ہے تو چائے کا کپ ملتا ہے اور 2 بسکٹ مل جاتے ہیں. اس سے یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا قرضہ معاف ہو جائے گا. اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ ایک غریب ملک ہیں یا غریب کر دیا گیا ہے، آپ کو مشکل ہے. تو ایسی صورتحال میں ہر ایک نے جو ہے نا اس نے اپنی قربانی دینی ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اخراجات میں کمی لانی ہے. جی سر 2-3 چھوٹے سوال ہیں. ایک تو آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے اپنا ریوائز جواب جمع کرایا ہے. مجھے آپ کی رائے چاہیے اس پہ. انہوں نے بڑے واضح طور پر میرے پاس ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ جو صدارتی ریفرنس ہے یہ آئین کے خلاف ہے، ٹوٹلی الٹرا وائرل لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن کا الفاظ لکھا ہے، اور اس کو واپس بھیج دیا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو اس پہ اپنی رائے دے دیں. دوسرا ایک رائے اس پہ چاہیے کہ ایک اگر کان قومی اسمبلی ہے وہ عوام زیری سے نائل ہو جاتا ہے تو عوام بالا میں وہ کیسے حل ہو جائے گا؟ میں بات کر رہا ہوں فیصل واڈا صاحب کی.
فیصل واڈا کو ٹکٹ دینے کا کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تیسرا سر ایک اور سوال ہے بڑا امپارٹنٹ، کوئی 3 ہفتے سے ایک سمری پرائم منسٹر کے پاس گئی ہوئی ہے گریڈ 19 سے 21 کے 100 سے زائد افسران کی پروموشن کی جو وزیر اعظم کی طرف سے قائم کیا گیا سلیکشن بورڈ نے بھیجا ہے، تو اس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ پرائم منسٹر ہمیشہ ہوتا تھا ایک ہی دن میں سائن ہوتا تھا، اب 3 ہفتے ہو گئے ہیں، لوگوں میں پریشانی ہوئی ہے افسران میں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ بھی پلیز۔ تو آپ ان کی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ کو پہلا جہاں تھا آپ کا پہلا سوال تھا کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ، ظاہر ہے کہ یہ چیز عدالت میں زیر بحث ہے، اس وقت اس پہ کوئی کامنٹ کرنا میرا خیال ہے کہ بنتا نہیں ہے، اور خاص طور پہ میرے جیسے شخص کا یا آپ کا، کہ ہم قانون کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ عدالت میں جو بھی ڈسکشن ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا، روز ڈیولپ ہوتی ہیں چیزیں، آرگومنٹس آتے ہیں، آرگومنٹس جاتے ہیں۔ دوسری بات ہے فیصل واڈا صاحب کی، دیکھیں یہ جب تک کوئی قانونی فیصلہ نہیں آتا، یہ پارٹی کا ایک کوشش ہی ہوتی ہے کہ جب وہ سینٹ میں یا اسمبلی میں جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ میدان میں اتارتی ہے تو وہ سینٹ میں ہمارے پاس شاید اتنے بولنے والے نہیں ہیں جتنے کہ ہمارے پاس ہونے چاہیے، اور ان کی ایک یہ خصوصیت ہے، تو یہ سمجھا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہ اتنے بولنے والے لوگ نہیں ہیں تو اس کو بھی شامل کیا جائے، تو جو بھی قانون کا اور اس کا وہ ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا۔ اور تیسری بات جو آپ نے کی ہے اپنے 100 اوور جو بھی سلیکٹڈ آفیسرز ہیں، پروموٹڈ آفیسرز ہیں، بالکل ان کا ہوگا، کئی دفعہ 2-3 ہفتے کی دیر ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ پروموٹ ہو گئے ہیں، ان کا بورڈ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ان کو جلدی ان کو خوشخبری ملے گی۔ 2014 کے دھرنے سے یہ الیکشن ریفارمز کی بات پی ٹی آئی کرتی آ رہی ہے جی، پوچھنا یہ تھا کہ چلیں اس وقت تو آپ اقتدار میں نہیں تھے، اقتدار کے پہلے 2.5 سال میں جو اب گزرے ہیں تقریباً، اس میں گورنمنٹ نے کیا ایکشنز لیے اور کیا چیزیں وہ لے کر آئی کہ الیکشن ریفارم کے حوالے سے، کیونکہ ساری تیزی ابھی سینٹ الیکشن سے پہلے دیکھنے میں آ رہی ہے، سپریم کورٹ بھی آپ ابھی گئے ہیں، باقی بھی ریفارمز جو 26 امینڈمنٹ ابھی پارلیمنٹ میں لے کے گئے ہیں، یہ ساری تیزی الیکشن سے پہلے ہی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ 2.5 سال پہلے بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ 2014 سے آپ اس کے اوپر بات کرتے آ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر کلیئر ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، جی، تو اس میں تاخیر کیوں ہے اور 2.5 سال میں آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں ہم نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکٹرول ریفارمز کمیٹی بنی تھی، اس میں 4 ممبران تھے، شری مزاری، عارف الوی صاحب، شفقت محمود صاحب اور میں تھا۔ اس میں تو جو بھی ہوا سو ہوا، الیکشن اس کے مطابق ہوئے، ہمارے ڈسینٹ نوٹس بھی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، جن اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانیز اور الیکٹرانک ووٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ دیکھیں ہماری تو یہی کوشش رہی ہے کہ یہ الیکشنز یہ اتفاق ہے، اتفاق بھی ہے، اور کوئی بھی اچھی بات یا اچھا قانون آپ کسی بھی وقت پاس کریں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مجبوریاں کیا تھیں اور کیا مجبوریاں ہیں، جو کہ انشاءاللہ اب ریزولو ہو جائیں گی۔ وہ یہ تھا کہ جی پارلیمنٹ میں ہمارے پاس وہ نمبرز نہیں ہوتے تھے جس کی وجہ سے ہم کئی بل پاس کرا سکیں۔ یہی ہوتا تھا کہ یہ تو آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا جی، اس الیکشن، یہ سینٹ الیکشن کا جو ایک سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ الیکشن شفاف طریقے سے ہوں، نئے طریقے سے الیکٹرانک ووٹنگ ہو، کہ ہر انتخابات میں اس قسم کی باس نہ ہو، اور جو شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دھونس ہے، عہدہ ہے، وہ ہے، وہ اس کی بنیاد پہ الیکشن لڑے۔ تو ہماری تو کاز یہی رہی ہے اور ہم یہ کرتے آئے ہیں، اور ابھی ہمیں تو اس پہ حیرانگی بھی ہے، لیکن اتنی حیرانگی بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کسی کو، اپوزیشن پارٹیز خاص طور پہ، کہ جب ان کا بھی موقف یہی رہا ہو اور موقف یہ ہے، لیکن مخالفت برائے مخالفت، بیکاز اس وقت تو انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ وہ اس کے حق میں ہیں، انہوں نے اس پہ عملی طور پہ اس کی 10 سال دونوں حکومتیں آئیں، 5-5 سال کے لیے آئیں، انہوں نے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ اب ہم کر رہے ہیں تو ہمارا گناہ اب یہ ہو گیا ہے کہ جی آپ اس وقت کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی ابھی الیکشن نہیں ہوئے تو ہم کر رہے ہیں،
ایک اچھا کام ہے تو اس کو ہو جانا چاہیے. لیٹ ہوئے تھے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب بالکل نہیں کرنا. تو اس میں جو ہے نا اپوزیشن کی جو ایک بڑا متضاد سا منافقانہ رویہ رہا ہے قانون سازی کے بارے میں, ڈیموکریٹک سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے, الیکٹورل پروسیس کو زیادہ شفاف اور افیکٹو بنانے کا, زیادہ انکلوسیو بنانے کا, پارٹیسپیٹیو بنانے کا, وہ جو ہے تو اس کے یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. اس لیے وہ اس پہ جو ہے تو اپنے آپ کو اس میں کئی وہ لیت و لال سے کام لیتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن جنوری 2020 میں آپ نے کیبنٹ سے یہ ساری چیزیں اپروو کر لی تھی. میں یہ کہتا ہوں 1 سال اور لگ گیا اس کو جی سپریم کورٹ جانے میں, اور آپ نے یہاں تک جو چیزیں لائیں اس میں بھی تو ڈیلے بہت ہو گیا نا سر. ہاں جی, دیکھیں اصل میں اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ ایک بڑا کٹھن کام ہے, چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو, اوورسیز کے اس کے میکنزم بنانا, نادرا کے ساتھ لنک اپس, مطلب ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو حل کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جی صرف کابینہ نے فیصلہ کر دیا تو وہ کام ہو گیا, یہ کن فیکون نہیں ہے. اس میں ایک کٹھن مرحلہ ہے جو کہ انشاءاللہ ہماری جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو اگلے انتخابات ہیں, اور وہ ہم ابھی سے, اسی لیے میں نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بڑا زور دیا ہے کہ اس پہ ہم نے ابھی اسی طرح سے کام کرنا ہے جیسے کہ کل الیکشنز ہو رہے ہیں. جی وزیراعظم عمران خان ماضی میں یہ واضح موقف اپناتے رہے کہ جو جبری گمشدگیاں ہیں وہ ختم ہوں گی اور میری حکومت میں کسی قسم کی جبری گمشدگی نہیں ہوگی. تو اب ڈی چوک میں بلوچستان سے کچھ افراد آئے ہیں جو اپنے لواحقین کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. کیا حکومت میں سے کوئی نمائندہ ان سے بات چیت کے لیے جائے گا اور کوئی حکمت عملی طے کی جائے گی کہ آئندہ پاکستان میں ایسا نہ ہو کہ دنیا پاکستان پر انگلی اٹھائے؟ دیکھیں اس میں ایک ایڈ کر لیجیے, جی آج مریم نواز صاحب وہاں پہ گئی ہیں, ان کے اپنے دور اقتدار میں بھی یہی بات ہوتی رہی, مسنگ پرسن کی کچھ نہیں ہوا, پوزیشن میں آتے ہیں تو مسنگ پرسن کے پاس چلے جاتے ہیں. تحریک انصاف نے مسنگ پرسن کے حوالے سے بڑا سٹینڈ لیا ہے, تو اب آپ حکومت میں تو اس والے سے بتائیں. جی دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے بھی کیا اور آپ نے بھی کیا. اس پہ بات ہوئی آج ہماری کیبنٹ میں. ہماری MNA ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے اس بات کو اٹھایا, لیجسلیشن بن گئی ہے لاء منسٹری کو, اور پرائم منسٹر صاحب نے ایگزیکٹلی یہ بات کی کہ وہ خود جا چکے ہیں اس طرح کے دھرنوں میں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیے ہیں. اب ہمیں انہوں نے اپنا پورا وہ موقف بھی سنایا کہ ان کی جتنی بھی وہ ہوئی ہیں, پہلے تو دہشت گردی ہوتی تھی, اب الحمدللہ وہ کم ہو گئی ہے. تو اس وقت تو کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آتا تھا لیکن سمجھ میں اب نہیں آتا, اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ بالکل اتفاق کیا ہے, لاء منسٹر کو بھی کہا ہے کہ اس قانون کو لائیں. کیونکہ دیکھیں جو گمشدہ لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا جو پیارا ہے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو کیوں نہ اس کا قانونی وہ بنایا جائے, 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے, بعض ملکوں میں پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے, لیکن ٹائم فریم ہو. اور آدھا سکون تو اس وقت ہی آ جاتا ہے جب پتہ ہو فیملی کو کہ وہ زندہ ہے اور کہیں پہ ہے, کس جگہ پر ہے. ٹھیک ہے, اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے واضح انسٹرکشنز دی ہے کہ اس بل کو فی الفور ایکٹیویٹ کیا جائے اور اس کا جو میکنزم ہے بنایا جائے ایسا کہ جی ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اس کا وہ ہونا چاہیے, کوئی میکنزم ہونا چاہیے, طریقہ کار ہونا چاہیے. تو اس پہ بالکل بات ہوئی. جی بیس کے بعد لاسٹ کویشچن نواز شریف. سر یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ اگر خفیہ ووٹنگ ہوئی تو اپوزیشن ہوئے گی, اس کی بنیاد کیا ہے؟ بظاہر تو اس کا مطلب یہی نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ارکان کو ووٹ دیں گے اور آپ کی تعداد بڑھ جائے گی. تو کیا آپ لوگ جو ہے وہ ایسی اسٹیٹنگ کر چکے ہیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, مجھے اس کا پورا یقین ہے. جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی تو دیکھیں, جب اس قسم کی سچویشن آتی ہے جہاں پہ کہ پیسے کا کھلا استعمال ہو
تو اس میں پھر یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ کسی کو خریدیں گے, آپ کے لوگوں کو کوئی خریدے گا, آپ کے لوگوں کو بھی کوئی خرید سکتا ہے. تو یہ پرائم منسٹر نے اس بیک گراؤنڈ میں بات کی تھی کہ یہ پھر آپ کو بھی یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ کیا ہے, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بنیادی طور پہ اس کانٹیکس میں کہا تھا, اور لیکن اپوزیشن اس سے ٹس سے مس نہیں ہوئی. جی نواز شریف. سر اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کی بالادستی چاہتی ہے تو کیا آج جو ڈسکشن عدالت میں ہو رہے ہیں کیا یہ پارلیمان میں نہیں ہونے چاہیے تھے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے, اگر ہارس ٹریڈنگ کی بات ہے تو جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے عدم اعتماد والا معاملہ تھا, تو پی ٹی آئی نے کیا معاملہ اپنایا تھا جو 64 ارکان میں تھے بعد میں کم ہوئے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا وہ یہ کیا کہ اپنے 20 لوگ پارٹی سے نکال دیے. اب اگر یہ کہتے ہیں جس میں کہ ہم ایک کولیشن میں ہیں ان کے ساتھ, باپ پارٹی کے ساتھ, سنجرانی صاحب پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ انہوں نے بھی وہی کام کرنا تھا کہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا. کمیٹی بناتے, اس میں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے, ان کو پارٹی سے نکالتے. تو انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں, صرف زبانی جمع خرچ ہے. کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو مطلب ہے, سوچے نا کہ یہ کوئی, ہم نے تو جو ہماری اپنی پارٹی والوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ہم نے تو نکال دیا. ہمیں پتہ تھا کہ یہ انہوں نے ووٹ بیچے ہیں, ہم نے تو نکال دیا. ابھی آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, یہ سوال تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. ثناء اللہ تم دوسرے سوال نہیں پوچھ سکتے. آپ جو ہے تو ان سے یہ سوال پوچھیں, آپ اپنے ہم نام سے یہ سوال پوچھیں, اپنے ہم نام پارٹی سے یہ پوچھیں کہ آپ نے وہ لوگ جو کہ 15 لوگ یا 20 لوگ جو بھی تھے, مجھے نہیں یاد, ان لوگوں کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا. یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف وہ راشی و مرتشی دونوں جہنمی ہیں. تو آپ نے ایک طرف کو تو نہیں کر سکتے کہ جی اس نے پیسے لیے ہیں, جو پیسے دینے والا بھی ہے یا اگر آپ والا, تو جو بھی وجوہات ہیں یہ سوال آپ ان سے پوچھیں. جی نہیں, مجھے نہیں, کوئی خریدے نہیں ہے. میں اس وقت لیڈر آف دا ہاؤس تھا اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. ان کا, سنجرانی صاحب کا اپنا ایک ذاتی تعلق اتنا سٹرونگ ہے کہ انہوں نے ان کو سمجھا کہ ہاؤس کے لیے بہتری ہے. اور ہمارا پرنسپل سٹینڈ یہی تھا کہ سینٹ کا چیئرمین کنٹینیوٹی کا سمبل ہوتا ہے, سینٹ آف دا ہاؤس فیڈریشن کا ہاؤس ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آئے روز آپ ایک ایسی تحریک شروع کر دیں جو کہ پاکستان سینٹ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. کون سا؟ یہ تو جی ابھی آگے آنے والے دن بتائیں گے. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد میں کابینہ اجلاس پر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش رہی ہے کہ الیکشنز کو شفاف طریقے سے ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے جنسی جرائم میں اضافے کے خلاف تشویش کا اظہار کیا ہے.